وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے مفاد کے سوا کسی اور چیز کی خبر نہیں رکھتے، وہ صرف ان کاموں میں دلچسپی رکھتے ہیں جس میں ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہو۔ ایسے لوگ احساس سے عاری اور بے رحم ہوتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی دوسروں کی ضرورت پہلے پوری کر دیتے ہیں، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کو پہنچنے والی تکلیف انہیں گراں گزرتی ہے، اپنے جذبات کے ساتھ دوسروں کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اس زمین پر اللہ کی مخلوق کے لیے نعمت ہیں۔ جب کسی کے اندر حقیقی ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا اظہار اسی شکل میں ہوتا ہے کہ وہ کسی شکریہ اور بدلے کا انتظار کیے بغیر دوسروں کے ساتھ جو بھلائی وہ کر سکتا ہے کر گزرتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت میں ہر پسندیدہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی کمائی میں کمزوروں کا حق ہوتا ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے وہ یقیناً خیر ہی خیر پاتا ہے۔ یہ آیات سورۃ الانسان کی ہیں، جس میں آتا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، ہم تو تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ تو یہاں پر ابرار یعنی نیک لوگوں کی کچھ صفات کا ذکر ہو رہا ہے جن کی قیامت کے دن بہترین مہمانی کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں وہ اللہ کی محبت کی خاطر لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتے تھے، اور آخرت کے اس دن سے ڈرتے تھے جس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا، جس کی مصیبت ہر طرف عام ہوگی۔ یہی چیز انہیں ابھارتی تھی کہ وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے چہرے کے دیدار کی خاطر ایسے نیک کام کریں کہ جو صرف اور صرف اس کے لیے خالص ہوں، جس میں کسی انسان سے بدلے یا شکریہ کی توقع نہ ہو۔ تو اس آیت کا جو خاص طور پر یہاں جس کا انتخاب کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک معنی ہے کہ اللہ کی محبت میں، اور دوسرا یہ کہ کھانے کی محبت کے باوجود، یعنی خود انہیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن خود کھانے کی بجائے وہ دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، ان لوگوں کو جو کمانے سے عاجز ہوں اور وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں۔ اور اس میں کئی لوگ آتے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو یطعمون الطعام آتا ہے، یعنی کھانے کی محبت میں، کھانے کی خواہش کے باوجود، تھوڑا ہونے کے باوجود اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ اور کس کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، مسکین کو۔ مسکین وہ ہوتا ہے جسے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کمانے سے رکا ہوا ہوتا ہے۔ اور یتیم کو بھی کھلاتے ہیں۔ یتیم وہ نابالغ بچے ہوتے ہیں جو اپنے والد سے محروم ہو جائیں، یعنی وہ اپنی دیکھ بھال، لک آفٹر خود نہیں کر سکتے۔ اور پھر قیدی کو کھلاتے ہیں۔ قیدی وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ سورت مکی سورت ہے جس کی یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی قوت پکڑنے سے پہلے کے دور کی ہیں۔
اور قیدی کے بارے میں یہ اقوال بھی پائے جاتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان قیدی ہیں، یہ بھی معنی کیا جاتا ہے کہ اس سے مراد غلام ہیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان جو مشرکین کے قیدی ہیں، یعنی مشرکوں کے پاس قید کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ناقص العقل قیدی ہیں، یعنی قید ہونے کی وجہ سے وہ خبطی اور مجنون ہو گئے ہیں اور ان کو اپنا بھی ہوش نہیں، لہٰذا ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل آپ دیکھیں کہ جیسے بہت سے لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے آئسولیشن میں ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو اس سے جو افیکٹ ہوئے ہیں، جو بیمار ہیں، جو اپنے آپ کو خود بھی لک آفٹر نہیں کر سکتے اور دوسرے لوگ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ خود ضرورت مند ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کے جو متعلقین ہیں، ان کے جو بچے ہیں، ان کے جن کے وہ ذمہ دار ہیں، وہ بھی شدید ضرورت مند ہو جاتے ہیں۔ تو قیدی سے مراد صرف وہی شخص نہیں ہو سکتا جو کسی جیل میں پڑا ہوا ہو آج کے دور میں، یا کسی خاص غلامی کا شکار ہو، یا کسی کی گردن پکڑی ہوئی ہو۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اس طرح ریسٹرکٹڈ ہیں کہ جو نہ کما سکتے ہیں، نہ پکا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں۔ تو جو بھی ایسے ضرورت مندوں کو کھلائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائے گا۔ اور کھانے کا خاص طور پر ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کھانا کھلانا جو ہے وہ کرم نوازی، سخاوت اور ایثار کا ذریعہ ہے، یعنی ایثار کی علامت ہے کہ کسی شخص کے اندر قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی محبوب چیز کو دوسرے کو دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ان کا جو کہنا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو تمہیں صرف لوجہ اللہ کھلاتے ہیں، اللہ کے چہرے کی خاطر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا شدید اخلاص ہے کہ وہ دنیا کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ، حتیٰ کہ شکریہ کے الفاظ بھی نہیں چاہتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے سکتا ہے وہ تو کوئی اور بدلہ دے ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے تعریف نہیں چاہتے، لوگوں سے ایکنالجمنٹ نہیں چاہتے، لوگوں سے بدلہ نہیں چاہتے، اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس پہ تعریف کرے، اور اگر کوئی تعریف نہ کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا پکائیں، اگر گھر والے کھانے والے تعریف نہ کریں تو وہ اس پر مائنڈ کر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی کھانے کی ٹیبل پر لوگ مہمان بیٹھتے ہیں تو وہ عموماً پسند ہو یا نہ پسند ہو پکانے والے کی یا گھر والے کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اس تعریف کے سبھی کے کان منتظر ہوتے ہیں۔ تو لیکن جو خالص لوجہ اللہ کھلاتا ہے اس کو اس تعریف سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ یہ تعریف بھی نہیں چاہتا، کیونکہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قدردانی کے محتاج نہیں ہوتے، اور یہی ان کے اخلاص کی سچائی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا بھی احسان کے بدلے کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعریف کرنی نہیں چاہیے یا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے یا یہ کہ دعا نہیں دینی چاہیے۔ جو ریسیپینٹ ہے اس کو یہ تمام کام کرنے چاہیے، اس کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، جزاک اللہ بھی کہنا چاہیے، اور کسی نہ کسی شکل میں اس احسان کا بدلہ بھی دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہ دے سکتا ہو تو پھر اس پر کوئی حرف نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال کی تعریف کر رہے ہیں، یعنی صرف ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کے دلوں کا حال بیان کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے، کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ مجاہد کہتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی نہیں تھی، یعنی زبان سے کسی کو اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی اس بات کو جان لیا کہ واقعی وہ اللہ کی خاطر کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی تعریف فرمائی تاکہ وہ اور زیادہ نیک عمل میں رغبت کریں۔ کھانا کھلانا ہمارے دین میں ایک پسندیدہ کام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ کھلاتا ہے، اور اپنے بندوں کے لیے بھی پسند کرتا ہے کہ وہ دوسرے بندوں کو کھلائیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، حالانکہ وہ کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی جو تعریف کی تھی وہ کیا تھی؟ الذی خلقنی فہو یہدینی والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، وہی ہے مختلف طرح کے کھانے پیدا کیے ہیں، سمندر کی مچھلیوں کی غذا اور ہے، پرندوں کی غذا اور ہے، وحشی جانوروں کی غذا اور ہے، انسانوں کی غذا اور ہے، اور انسان بھی جو دنیا کے مختلف خطوں پہ رہتے ہیں ان کی اپنی اپنی پسند۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اوپر سے پانی برسایا یعنی کیسے انتظام کیا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ بھی اگائے، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ کیونکہ کھانا اس لیے بھی بڑا عام ہے کہ اس پر انسان کی زندگی قائم ہے، انسان نہ کھائے بھوکا رہے تو بھوک سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی غذائیں ہمیں فراہم کی اور دوسروں کو کھلانے کا بھی حکم دیا۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں، دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ اور فصل اٹھاتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو، یعنی دوسروں کو بھی کھلاؤ، اور بے جا خرچ نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زکوٰۃ اور فطرانے کی ادائیگی میں بھی کھانا کھلانے کو مد نظر رکھا گیا، یعنی اور اسی طرح کفاروں میں بھی کھانا کھلانے کو فرض کیا گیا، قتل کا کفارہ ہو، زہار کا کفارہ ہو، رمضان میں دن میں جماع کا کفارہ ہو، اور اسی طرح شکار کرنا جہاں ناجائز ہو وہاں اگر انسان شکار کر لے اور اس جیسا جانور نہ ملے تو اس کی قیمت کے ساتھ مساکین کے لیے کھانا خریدا جائے گا، اور قسم کے کفاروں میں بھی 10 بندوں کو کھانا کھلایا جائے گا۔ احرام کی پابندیوں میں سے کسی پابندی کو توڑنے کی صورت میں فدیہ 6 مسکین کا کھانا بھی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ راجہ رائے یہی ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ پیسے دینے کی بجائے کھانا دیا جائے مساکین کو۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی مسکین نہ ہو تو اس صورت میں کسی دوسری جگہ پیسے بھی بھیجے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بہتر یہی ہے کہ ان کو کھانا خرید کر دیا جائے۔ اسی طرح قربانی کے جانور جو ہیں ان میں بھی دوسروں کو کھلانے کا حکم ہے۔ وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سو ان قربانی کے جانوروں کی جب تم قربانی کرو تو پھر ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ ایک دوسری آیت میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والے کو بھی کھلاؤ اور مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ پھر اسی طرح حج کی نیکی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الحج اطعام الطعام و طیب الکلام، حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے، یعنی صرف اپنے کھانے کی فکر نہ کی جائے، اپنے آس پاس کے ساتھیوں کو بھی کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، کیونکہ وہاں ظاہر ہے کہ مشقت کا سفر ہے تو پھر انسان بعض اوقات اریٹیٹ ہو کر دوسرے پہ غصے کا اظہار بھی کر دیتا ہے، تو اس سے بچا جائے۔